من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جب کوئی بھی شخص اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگیاں گزارتا ہے، وہ اپنا ہر عمل جب اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے اور اللہ ان اعمال کے بنا پر اس پر اپنی رحمت کرے اور اس سے راضی ہو جائے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ دنیاوی طور پر اور اخروی طور پر بہت سارے انعامات سے نوازتے ہیں۔ دنیاوی طور پر جو فوری انعامات دیے جاتے ہیں ان میں دو بڑے انعام ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو داخل کر دیتے ہیں، اور دوسرا لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اب کامیابی کے لیے اس کی اتباع اور پیروی کی جائے، جیسے عمل اس کے ہیں ویسے عمل کیے جائے۔ اور پہلا جو انعام ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہو جاتے ہیں، اس کے اعمال اللہ کو اچھے لگتے ہیں، پھر اللہ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، جبرائیل فلاں بندے سے میں راضی ہوں، میں اس سے خوش ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آسمانوں میں منادی کرواتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ اس سے راضی ہیں، خوش ہیں، لہذا میں جبرائیل بھی اس بندے سے راضی ہوں اور میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو تم سب کو حکم دیا جاتا ہے کہ سارے ہی فرشتے اس بندے سے محبت کرو اور اس سے راضی ہو جاؤ۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کی ایک جماعت کو زمین پر بھیجا جاتا ہے، اور یہ جماعت لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت کو داخل کر دیتی ہے۔ اور کائنات میں لوگوں کے دلوں میں سب سے زیادہ اگر کسی کی محبت موجود ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ ہے،
لیکن میں نے ابراہیم علیہ السلام کا نام کیوں لیا؟ کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں مسلمان جو اسلام لانے والے ہیں۔ یہود و نصارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، لیکن ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہے کہ کائنات میں کوئی بھی شخص کسی بھی مذہب سے تھوڑا سا بھی جڑا ہوا ہے تو وہ فخر کرتا ہے اور اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہودی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے ہیں نہیں ہم ابراہیمی ہیں، اور مسلمان کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، لیکن وہ مسلمان تھے، فرما بردار تھے اور درمیانی راہ یکسوئی اختیار کرنے والے تھے، مشرک نہیں تھے وہ۔ اور دوسری بات یہ کہ جس بندے سے اللہ راضی ہو جائے اس جیسے اعمال باقیوں کو کرنے کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، اے نبی آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ انبیاء میں ابراہیم علیہ السلام کو ایک بڑا مقام حاصل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مجموعی طور پر جو فضیلت حاصل ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، کلی طور پر فضیلت اللہ کے نبی کو حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار بھی ہیں، لیکن انفرادی طور پر اور باقی بہت سارے معاملات میں ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری فضیلت حاصل ہے، حتیٰ کہ اسلام کے امور میں بہت سارا حصہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے کاموں کا ہے، ان کو باقی رکھا گیا اسلام کے اندر بھی۔ آپ حج کے اصولوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے طریقے کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں ایک بڑا حصہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے، ان کے گھر والوں کا ہے، حتیٰ کہ وہ پتھر جس کے اوپر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کو تعمیر کرتے ہیں، اس پتھر کو بھی اللہ نے باقی رکھا اور حکم یہ دیا گیا کہ جب بھی طواف کرو تو طواف سے فارغ ہونے کے بعد اس پتھر کے قریب آؤ اور یہاں پا کر نماز پڑھو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر ہم چند دن بعد عمل کرنے جا رہے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت نہیں ہے، بہت ساری سنتیں، ان کی پوری زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ایک ایک عمل ان کا وہ ہماری زندگی کے لیے بہترین نمونہ ہے، جس کو اپنانے کا ہمیں حکم دیا گیا، اختیار اور مشورہ نہیں، حکم دیا گیا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا۔ اور ملت ابراہیمی میں سے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں سے آج ہم جس پہلو پر روشنی ڈالیں گے وہ اپنے گھرانے اور اولاد کی تربیت کے حوالے سے بہترین کردار ادا کیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ صرف قربانی نہیں کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے بچپن سے لے کر ان کے بڑھاپے تک، ان کے آخری لمحات تک، ہر لمحہ وہ لوگوں کی تربیت کے لیے کافی ہے۔ ہمارے ہاں اولاد کی تربیت کے حوالے سے بڑی سستی ہے، بہت زیادہ سستی ہے، اور موجودہ ایام میں تو جب پیسے کی دوڑ ہے، ہر شخص دنیاوی طور پر کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور کوئی بھی شخص اپنے بچے کو دنیاوی علم دے دے، وہ دنیاوی علم سیکھ کر اچھی نوکری حاصل کر لے، وہ 2-4 لاکھ کمانا شروع کر دے، تو اس کو اگر صرف دنیا کا ہی علم ہے، اخروی طور پر کوئی علم نہیں، دینی کوئی علم نہیں، اس کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا، اس کو غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا، اس کو والدین کے ادب کا نہیں پتا، اس کو اللہ کے حقوق کے بارے میں نہیں پتا، اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے بارے میں نہیں پتا، وہ دین سے ناواقف ہے، اور باپ چند ٹکوں کے لیے وہ جو اس کی نوکری پر اس کو مل جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے، اس کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ وہ صرف ان دنیاوی مال و متاع پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، وہ جو دینی تربیت چھوڑ دی، وہ جو بچے کو وضو تک کا طریقہ نہیں آتا، وہ بچہ مسجد میں آ جائے تو صف میں کھڑے ہونے کا طریقہ نہیں آتا، اس پر وہ باپ شرمندہ نہیں ہے۔ اور قرآن کا کیا فیصلہ ہے؟ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا دے دے، ہم ان کو دنیا دے دیتے، کامیاب کر دیتے ہیں دنیاوی،
امور میں، لیکن وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں پھر ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں، ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، ہمیں آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ کر دے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کیسی شاندار تربیت کی اپنے بیٹے کی، کہ وہ بیٹا با ادب بھی ہے، وہ بیٹا فرما بردار بھی ہے، وہ بیٹا دینی اصولوں کا پوری طرح پابند بھی ہے، وہ بیٹا اللہ کی ذات سے اتنی محبت کرنے والا ہے، اتنی محبت کرنے والا ہے کہ وہ اللہ کی خاطر اپنے باپ کے سامنے لیٹ جاتا ہے کہ آپ میرے گلے پر چھری چلا رہے ہیں۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت سارے پہلو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتے ہیں، لیکن آج چند 2 یا 3 پہلوؤں کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے جو بہت زیادہ ضروری ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ ضروری اور پہلا جو امر ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے، وہ اولاد کے لیے دعا کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے بڑی دعائیں کی، حتیٰ کہ اپنی اولاد کی پیدائش سے پہلے دعا کرتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ نیک اور فرما بردار بیٹا عطا کر۔ اور ان دعاؤں کو سننے سے پہلے، ان کو یاد کرنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دعائیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا، یہ کوئی عام دعائیں نہیں ہیں۔ ان میں سے ہر دعا اپنے اندر ایک اثر رکھتی ہے، ہر دعا کے اندر ایک شاندار اثر ہے۔ وہ الفاظ ہیں ابراہیم خلیل اللہ کے، جن الفاظ کو اللہ نے اسی طرح قرآن کریم میں ذکر کرتے ہیں، وگرنہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے ابراہیم نے نیک بیٹا مانگا، اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو شرک سے بچانے کی دعا کی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے نماز کا پابند ہونے کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ یہ بات کر سکتے تھے قرآن کریم، لیکن باقاعدہ ان دعاؤں کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان دعاؤں کو یاد کرو اور انہی الفاظ کے ساتھ، اسی تاثیر کے ساتھ اپنی اولاد کے لیے یہ دعائیں کرو۔ اور صرف دعاؤں کو ذکر ہی نہیں کیا، پھر اہل ایمان کی نشانی بھی بیان کر دی۔ یہ اہل ایمان کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب ہماری بیویوں کو، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ان کو متقی لوگوں کا امام بنا دے۔ ہم جو سب اپنی اولاد کی فرما برداری کے خواہش مند ہیں، ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد بڑی با ادب ہو، لیکن ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے کہ اولاد کے لیے وہ کتنی دعائیں کرتا ہے۔ اس نے قرآن کریم سے دعاؤں کا انتخاب کتنا کیا اولاد کے لیے؟ نہیں کیا۔ بہت ساری دعائیں قرآن کریم میں ذکر کی گئی ہیں، اور ان دعاؤں کو ویسے ہی یاد کیا جائے اور اس کو اولاد کے، مثال کے طور پر بہت سارے لوگ اپنی بچیوں کے حوالے سے بڑے پریشان ہوتے ہیں، بچیوں کی تربیت کے حوالے سے، ان کے آئندہ زندگی کے معاملات کے حوالے سے، اگلے گھر میں جانے کے بعد ان کا کیا بنتا ہے، اس حوالے سے بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعا کو ذکر کرتے ہیں۔ انہوں نے دعا کی اپنی بیٹی کے لیے، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اللہ میں اپنی اس بچی کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، شیطان مردود سے تو محفوظ رکھنا، ہمیشہ ہمیشہ اس کو سکھ دینا۔ اور ان الفاظ کی برکت سے اور والدہ کی تربیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو کائنات کی ان 4 خواتین میں شامل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے حوالے سے کہا کہ کائنات میں 4 ہی خواتین کامل ہوئی ہیں، اور ان میں ایک مریم علیہ السلام۔ اور والدہ ان کے لیے دعا کیا کرتی، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ ہم میں سے تقریباً ہر شخص کی بیٹی ہے، وہ بیٹی کے لیے بڑا پر امید بھی ہے کہ اللہ میری بچی کے نصیب اچھے کر دے، اللہ اس کو ہمیشہ خوش رکھے، لیکن اس نے کوشش ہی نہیں کی، اس نے دیکھا ہی نہیں، غور و فکر نہیں کیا، خوض نہیں کیا کہ انبیاء کی بھی تو بیٹیاں تھیں،
ان لوگوں نے اپنی بیٹیوں کے لیے کیا دعائیں کی، اس دعا کو یاد کریں، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ اور وہ ساری دعائیں جو ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں، ان ساری دعاؤں کو یاد کریں، ان کو ازبر کریں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے۔ کتنی شاندار بات، جو رب کا فرما بردار ہو گیا کائنات میں اس کو سکھ ہی سکھ ملنے والا ہے، پھر کوئی پریشانی اس کے سامنے نہیں آتی۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، اے ہمارے رب تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار بنا دے۔ یہ دعا کون کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، اور اللہ نے انہی الفاظ کو لا کر قرآن میں رکھا تاکہ امت محمد بھی ان الفاظ کو یاد کرے اور انہی الفاظ کے ذریعے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعا کرے۔ اور ذرا ان الفاظ کو دیکھیں کہ یہ کتنے جامع الفاظ ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ دعا کرتے ہیں اللہ ہماری اولاد کو ہمارا فرما بردار بنا دے، ہماری بات ماننے والا بنا دے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ اپنا فرما بردار بنا لے، وہ تیرے فرما بردار ہے تو سب کے فرما بردار ہے۔ پھر اور جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کی دی ہوئی آزمائشوں میں پورے اترتے ہیں، اللہ انعام کے طور پر کہتے ہیں انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنا دیا۔ یہاں پر بھی اپنی اولاد کو قال ومن ذریتی، اللہ اور میری اولاد کو، ان کو بھی تو امام بنا دو۔ اللہ نے کہا کہ ہاں تیری اولاد کو بھی امام بناتا ہوں، لیکن لا ینال عہد الظالمین، جو تیری اولاد میں بھی بدبخت ہوں گے ان تک میرا یہ معاہدہ نہیں پہنچے گا، میں ان کو یہ فضیلت نہیں دوں گا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں بیت اللہ کو بنانے کے بعد کہ اے ہمارے رب مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھنا۔ اور یہ آپ انبیاء کی دعاؤں کو اٹھا کر دیکھ لیں، نیک لوگوں کی دعاؤں کو اٹھا کر دیکھ لیں، وہ ہمیشہ اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کرتے، دنیا کے اوپر آخرت کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ سورہ لقمان میں لقمان رحمہ اللہ اپنے بچے کو بہت ساری نصیحتیں کرتے ہیں، اللہ نے وہ نصیحتیں لا کر قرآن میں رکھ دی، اور ان نصیحتوں کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ کہا لقمان جب اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے تو انہوں نے آغاز کیا، اپنے بیٹے کو کہا یا بنیّ لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ یا بنیّ اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اے میرے بیٹے نماز قائم کر اور نیکی کا حکم دے، برائی سے لوگوں کو منع کر، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اس راستے میں جو تکلیفیں آئیں ان کو برداشت کر، اس پر صبر کر۔ یا بنی انها ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، اے میرے بچے تیرا کوئی بھی عمل وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ کسی پتھر کے اندر موجود کیوں نہ ہو، ایک ذرے کے برابر، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو لے آئے گا، لائے گا اللہ۔ لہذا عمل کوئی بھی کرنا ہے سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ یہ لقمان رحمہ اللہ اپنے بچے کو نصیحتیں کر رہے ہیں۔ یہ نصیحتیں آج ہمارے اس دور میں نہیں ہیں، ہمارے اس دور میں ایک دوڑ ہے۔ ہمارا بچہ صبح اٹھے، نماز کی کوئی فکر نہیں، صبح اٹھے وہ اسکول چلا جائے، اسکول سے آئے ٹیوشن چلا جائے، ٹیوشن سے آئے پھر کوئی نہ کوئی کورس پہ لگا دو، بس دنیاوی طور پر کامیاب ہو جائے، اچھی نوکری مل جائے، وہ اچھا نوکر بن جائے دنیا میں، بس اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں کچھ اور سکھاتی ہے۔ سب سے پہلا امر جو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ بچوں کے لیے دعا کرنا، اور والد کی دعا ویسے بھی اللہ اس کو رد نہیں کرتے۔ دعوت الوالد علی ولدی، جو باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اس باپ کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ مشہور تو ہمارے ہاں ماں کی دعا ہے نا، ماں کی دعا بھی رد نہیں کی جاتی، لیکن حدیث میں باپ کا ذکر ہے کہ باپ کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا۔ اب کتنے باپ ہیں جو
تہجد کے وقت اٹھ کر اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ کتنے باپ ہیں جو نمازوں کے بعد اپنی اولاد کے لیے بیٹھتے ہیں، 5 منٹ بیٹھیں، 10 منٹ بیٹھیں؟ کتنے باپ ہیں جو قرآن کریم کھول کر انبیاء کی دعاؤں کو یاد کرتے ہیں جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کی، کہ میں بھی انہی الفاظ کے ساتھ، وہ الفاظ جو کائنات میں سب سے پاکیزہ الفاظ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ کی زبان سے ادا ہوئے میں ان الفاظ کو یاد کروں۔ تو سب سے پہلا امر، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولادیں دنیاوی طور پر، اخروی طور پر کامیاب ہو، تو ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کا انتخاب کریں۔ کھولیں قرآن کریم کو، سورہ ابراہیم کو کھولیں، سورہ البقرہ کو کھولیں۔ ان صورتوں میں جو دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی ذکر کی گئی، ان دعاؤں کو یاد کریں، ان کا ترجمہ پڑھیں، ان کو سمجھیں، اور پھر انہی الفاظ کے ساتھ اپنی اولاد کے لیے دعائیں کیا کریں۔ دوسرا جو امر ہے وہ یہ کہ اپنی اولاد کے بارے میں کوئی بھی کسی بھی طرح کی آزمائش آتی ہے اس پر صبر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، کبھی واویلا نہیں، کبھی اولاد اگر کوئی غلط کام کر دے تو ڈانٹنا نہیں، یعنی ایسی ڈانٹ جو اس کو ضدی بنا دے، وہ نہیں، دعاؤں کے ساتھ ساتھ صبر کرنا اور بہترین تربیت کے لیے اچھی امید رکھنا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، اپنی اولاد کے حوالے سے ابراہیم علیہ السلام نے بڑی دعائیں بھی کی، اور جب اللہ نے بیٹا دے دیا پھر اسی بیٹے کے حوالے سے آزمایا اللہ نے، اور پھر اس آزمائش میں پورے اترے۔ ایک ہی بیٹا دیا، اسحاق علیہ السلام تو بعد میں ہوئے، ایک ہی بیٹا تھا۔ جب وہ بیٹا کچھ ایام کا ہوا تو کہا کہ اس بیٹے کو اور اس کی ماں کو مکہ کی وادی میں چھوڑا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کمال فرما برداری یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے یہ بھی نہیں کہتے اللہ اس کا مقصد کیا ہے، کیوں چھوڑوں، نہیں، فوراً اپنی بیوی کو لیا، اپنے بیٹے کو لیا اور جا کر اس وادی میں چھوڑ دیا۔ اور دیکھیں یہاں سے اندازہ لگائیں کہ صرف ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے، اپنے گھر والوں کی بھی کیسی شاندار تربیت کی ابراہیم علیہ السلام نے، کہ جب اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو چھوڑ کر گئے، بچہ تو نہیں بول سکتا تھا، لیکن اس کی والدہ نے پوچھا آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ جواب نہیں دیا، چلتے رہے، پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ پھر پوچھا کیا اللہ کا حکم ہے؟ کہا ہاں اللہ کا حکم۔ اور پھر ہاجرہ نے یہ کہا تھا اگر اللہ کا حکم ہے نا تو اللہ کی قسم وہ رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ جائیں۔ کیا کمال تربیت تھی، کیا کمال توکل اور بھروسہ تھا اللہ کی ذات پر۔ ایک ایسے بچے کے ساتھ، جو بچہ جس کو بھوک لگی ہے، ایک ایسی جنگل بیابان میں، ایک میدان میں چھوڑ دیا جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ آزمائش بھی اللہ کے لیے قبول کی ابراہیم علیہ السلام، اور اللہ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو بھی قبول۔ یہاں سے چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں اور جاتے ہوئے دعائیں کر رہے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے رب میں نے اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو یہاں اس میدان میں چھوڑ دیا جہاں کوئی نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں ہے، غیر ذی زرع، کوئی کھیتی نہیں ہے، کوئی پانی کا کوئی ایک بوند بھی نہیں ہے یہاں پر پانی کی، لیکن عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے قریب چھوڑا میں نے۔ اللہ ایسا کیوں؟ میں یہ جو اتنی بڑی آزمائش اس کو قبول کر رہا ہوں، میں اس پر صبر کر رہا ہوں، مجھے اجر کیا چاہیے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس، اے ہمارے رب یہ کام اس لیے کیا تاکہ تم میری اولاد کو مجھے نماز کا پابند بنا دے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب یہ اس لیے تاکہ تم میری اولاد کو نماز کا پابند بنا دے۔ اور یہاں سے اندازہ لگائیں بڑی بڑی آزمائشوں کو قبول کرنے کے بعد بھی مطالبہ کیا ہے؟ نماز کی پابندی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے والے، وہ جو کہتے ہیں کہ ہم
سنت ابراہیمی پر عمل کرنے والے ہیں. سنت ابراہیمی ایک نہیں ہے، اور اس ایک سنت کو اپنا کر ساری ہی سنتوں کو چھوڑ دینا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں میں شاندار سنت وہ اولاد کی بہترین تربیت ہے. پھر صرف یہی نہیں، اپنے بچے کو چھوڑا، اب وہ بیٹا جس کی شاندار تربیت کی، جو بڑا با ادب ہے، جو اللہ کا بڑا فرما بردار ہے، جو اللہ کا فرما بردار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا بڑا فرما بردار ہے، جب وہ باپ کے لیے سہارا بنا. ابراہیم علیہ السلام کو اولاد ملتی ہے تقریباً 80 سال کی عمر میں یا اس سے بھی زیادہ عمر، اور جب یہ اولاد جوانی کو پہنچتی ہے تو کم از کم ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال کے قریب ہے. ایک ہی بیٹا ہے اور وہ بیٹا والدین کا سہارا ہے، اور بیٹا بھی ایسا شاندار بہترین تربیت والا، اور باپ بھی کوئی ظالم نہیں. کائنات میں اس وقت سب سے زیادہ نرم دل باپ، وہ باپ جس کی تعریف قرآن کریم میں اللہ خود کرے کہ جب فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا نا، قوم لوط، وہ جو ہم جس پرستی کرتی ہے، جن کا فعل آج سے پہلے کسی بندے نے کیا، اتنے بدبخت لوگ ہیں، جب کہا کہ ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام ان کی سفارش کرتے ہیں، وہ مان جائیں گے، وہ سدھر جائیں گے، ان کو سمجھایا جائے گا، کچھ وقت دے دو، مہلت دے دو. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے اس ساری گفتگو کو ذکر کرنے کے بعد قرآن کریم میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. ابراہیم تو بڑے بردبار تھے، بڑے نرم دل تھے، بڑا اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اتنا نرم دل باپ، ایک ہی بیٹا، اور بیٹا بھی کائنات میں سب سے زیادہ بہترین تربیت والا، حکم ہوتا ہے کہ اس کو ذبح کر دو. اور باپ تو کمال، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں کمال ہے، لیکن بیٹا، جب باپ نے کہا نا مجھے خواب آیا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بیٹا بھی جانتا ہے کہ انبیاء کا خواب وحی ہوا کرتا ہے، اللہ کا حکم ہے. تو بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ ابا جی ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی، کہا نہیں میں تیار ہوں، باقی آپ کا معاملہ ہے کہ اٹھے. اور پھر اللہ نے بطور انعام سب سے پہلی بات کیا کی؟ فلما اسلم وتلہ للجبین. وہ دونوں ہی فرما بردار ہو گئے، دونوں نے آزمائش میں اپنے آپ کو پورا اتار دیا. تو ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں میں اولاد کے حوالے سے پہلی سنت دعا کرنا اولاد کے لیے، اور ان دعاؤں کا انتخاب قرآن سے کرنا، وہ الفاظ نکالنے جو ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ جن کو اللہ نے قرآن میں رکھ دیا، انہی الفاظ کے ذریعے، انہی الفاظ کی تاثیر کے ذریعے دعائیں کرنا. اور دوسرا، اولاد کے لیے اگر کبھی کوئی آزمائش آ جائے تو اس پر صبر کرنا. تیسری اور آخری بات، آپ اولاد کی تربیت چاہتے ہیں، صرف زبانی نہیں، عملی نمونہ پیش کریں اس کے لیے. باپ خود بستر میں پڑا ہے اور بچے کو کہتا ہے چل اٹھ نماز پڑھ کے آ، نہیں، عملی نمونہ خود اٹھے، بچے کا ہاتھ پکڑے اور مسجد میں آ جائے. اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو اچھی تربیت کے لیے مسجد سے جوڑا. اور یہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ عمل کیا بھی، اور کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ نے یہ عہد اور معاہدہ لیا تھا کہ ابراہیم تم اپنی اولاد کو مسجد سے جوڑو گے. قرآن کہتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے عہد لیا ابراہیم سے بھی اور اسماعیل سے بھی، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ تم صرف مسجد سے جڑو گے نہیں، بلکہ مسجد میں، ہمارے اس بیت اللہ میں، حرم والی مسجد میں، بیت الحرام میں تم طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے، رکوع اور سجود کرنے والے لوگوں کے لیے مسجد کی صفائی کرو گے. اللہ نے یہ معاہدہ لیا کس سے؟ ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے. یہ جوڑنا تھا مسجدوں سے. اور جیسے پیچھے ہم نے ابراہیم علیہ السلام میدان میں چھوڑ کر آئے تو کیا کہا؟ اللہ میں نے ایک ایسی جگہ چھوڑا جہاں کچھ نہیں ہے لیکن تیرا گھر موجود ہے، اس کے پاس چھوڑ کر آیا ہوں.
ربنا لیقیم الصلاۃ، تاکہ یہ نماز کو قائم کریں۔ اور پھر والدین تو عملی طور پر اولاد کے لیے ایک شاندار نمونہ ہوتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ وہ شاید اس چیز کا تجربہ بھی کر چکے ہوں گے، اور سبھی جانتے ہیں کہ اولاد پہلے 5-7 سال میں اس کی جو تربیت کی جاتی ہے، پھر ساری زندگی ویسی تربیت نہیں ہوتی۔ اور ان پہلے 5-7 سال میں اولاد سن کر تربیت حاصل نہیں کرتی، بلکہ دیکھ کر تربیت حاصل کرتی ہے۔ وہ اپنے والدین کو دیکھتے ہیں، جو کچھ اس کے والدین کرتے ہیں وہ بچے وہی کرتے ہیں۔ والدین نمازی ہوتے ہیں تو بچوں کے کھیل بھی گھروں میں نماز والے ہوتے ہیں۔ کوئی نماز پڑھا رہا ہے، کوئی اذانیں دے رہا ہے، کوئی اقامتیں پڑھ رہا ہے۔ اور یہی چیز ابراہیم علیہ السلام کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہمیں ملتی ہے، اور اسی چیز کو ترجیح ابراہیم علیہ السلام دیا کرتے تھے۔ عملی نمونہ پیش کریں، خصوصاً خواتین، کیونکہ باپ تو اکثر گھر نہیں ہوتا۔ خواتین عملی نمونہ پیش کریں اپنی اولاد کے لیے۔ اور یہ کام، اس کو سمجھنا کو مشکل تو نہیں ہے۔ ہمارے محدثین میں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے اب تک بڑے بڑے اسلاف کو اٹھا کر آپ دیکھ لیں، ان کی تربیت ان کی ماؤں نے کی۔ باپ یا تو گھروں میں موجود نہیں تھے یا باپ فوت ہو چکے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے والد بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ تربیت کس نے کی؟ والدہ نے تربیت کی۔ بچپن میں بینائی چلی جاتی ہے، بینائی واپس کیسے آئی؟ والدہ کی دعاؤں سے آئی، جو تہجد میں اٹھ کر انہوں نے دعائیں کی تھی۔ اور جب آپ امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، آپ اس واقعے کو پڑھیں گے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے کہ بیٹے کی بینائی چلی جاتی ہے، ماں راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرتی ہے بچے کے لیے، حتیٰ کہ ایک رات دعائیں کر کر کے وہ سو جاتی ہے تو ابراہیم خلیل اللہ خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہاری دعاؤں کی بدولت تمہارے بیٹے کی بینائی کو لوٹا۔ یہ دعائیں بھی ہیں اور پھر ان کی والدہ کی تربیت بھی ہے۔ کیسی شاندار تربیت کی کہ قرآن کے بعد سب سے شاندار کتاب اگر لکھی تو وہ امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھی۔ اور یہ کسی ایک فرقے کی بات نہیں ہے، کسی ایک جماعت کی بات نہیں ہے، پوری امت متفق ہے اس بات پر کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب اگر کوئی ہے تو وہ امام بخاری کی صحیح البخاری ہے۔ اور صحیح البخاری لکھنے والے امام بخاری کی تربیت میں ان کے والد کا کردار نہیں، وہ فوت ہو گئے بچپن میں، والدہ کا کردار ہے، والدہ نے تربیت کی۔ امام شافعی رحمہ اللہ 4 اماموں میں بڑے امام، تربیت کس نے کی؟ والدہ نے تربیت کی۔ امام ابن حجر العسقلانی، تربیت کس نے کی؟ والدہ نے تربیت کی۔ ہمارے تو اسلاف، ان کے بے شمار ایسے قصے موجود ہیں کہ مائیں بچوں کی تربیت کرتی ہیں اور ایسی شاندار تربیت کرتی ہیں، قربانیاں دیتی ہیں بچوں کے لیے۔ اور اسلاف میں ایک بڑے امام، اس کا نام اب میرے ذہن میں نہیں ہے، کہتے ہیں کہ میں جب چھوٹا تھا، 4 سال کی عمر تھی میری، ماں مجھے فجر کے لیے اٹھاتی اور مجھے ساتھ لے کر جاتی مسجد میں، شدید سردی ہوتی، میں مسجد کے اندر چلا جاتا، ماں دروازے پر بیٹھ کر انتظار کرتی، میں نماز پڑھتا، نماز کے بعد قرآن اور حدیث کا حلقہ ہوتا، میں اس میں شامل ہوتا، احادیث کو پڑھتا، اس کو سیکھتا، سورج نکلنے کے بعد وہ حلقہ ختم ہوتا، میں باہر آتا تو ماں میرے انتظار میں بیٹھی ہوتی اور پھر مجھے لے کر گھر جایا کرتی۔ ایک عورت کی تربیت، پورے گھرانے کی تربیت، ایک عورت کی تربیت۔ اور یہ عورتوں کی تربیت بھی والدین کی ذمہ داری کہ وہ اپنی بچیوں کی تربیت کریں، پھر جب شادی ہو جائے تو شوہر کی ذمہ داری اپنی بیوی کی تربیت کرے۔ قرآن کہتا ہے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم اپنی کھیتیوں میں جہاں سے چاہو وہاں سے آؤ۔ ہمارے لوگوں نے کیا سمجھا؟ کھیتی ہے، فائدہ اٹھاؤ۔ لیکن ذرا اللہ تعالیٰ نے یہی مثال کیوں پیش کی ہے، اس پر غور کریں۔ بہت ساری مثالیں پیش کی جا سکتی تھی، اللہ نے یہ مثال اس لیے پیش کی
کیونکہ کھیتی کے ہرا بھرا ہونے میں، اس کے کرنے میں کسان کی بڑی محنت ہے، وہ راتوں کو جاگتا ہے، وہ اپنی کھیتی کو پانی لگاتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اس میں ہل جوتا ہے، بڑی کوششیں کرتا ہے، بڑی محنتیں کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ ثمر تیار ہوتا ہے۔ یہاں سے یہ سمجھایا گیا کہ اپنی بیویوں کی شادی ہو گئی تو تربیت کا آغاز کرو، کیونکہ اس نے تمہاری اولاد کی تربیت کرنی، وہ تمہاری کھیتی ہے، آج اس کی جیسی تربیت کرو گے کل اپنی اولاد کی صورت میں اس کو کاٹ لو گے۔ قرآن کے ایک ایک لفظ کے اندر بڑی گہرائی ہے، بڑی گہرائی۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی سنت صرف قربانی کرنا نہیں ہے، ہم قربانی کریں گے، اللہ ہمیں اس کا اجر بھی دے گا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہماری نسبت بھی جڑے گی انشاءاللہ، اور اللہ ہماری قربانیوں کے انشاءاللہ قبول بھی کریں گے۔ لیکن آج سے یہ عہد کریں، باقی جو 20-22 دن ہے نا، یا اس سے کم دن ہے، میں نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کیسی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کیسی تھی، میں نے اس کا مطالعہ کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، ایک ایک پہلو اس کا دیکھنا ہے۔ تو یہی پہلو مزید جو سبق ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں ملتے ہیں، اس پر انشاءاللہ آئندہ خطبے میں بھی ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہم میں سے ہر شخص کو ہوشیار اور خبردار رہنا چاہیے۔ اولاد کے معمولات، ان کے روزمرہ کے کام، ان کی دوستیاں کن لوگوں کے ساتھ ہیں، وہ نمازیں کتنی پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کتنی ہے، قرآن کو سمجھنا کتنا ہے، احادیث سے لگاؤ کتنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا نہیں کیا، یہ سب کچھ ایسی باتیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں خوب خبردار ہو جانا چاہیے کہ ہماری اولاد ان باتوں سے جڑی ہے یا نہیں جڑی۔ اور اولاد اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، یا تو یہی اولاد انسان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے، اور یا یہی اولاد انسان کے مرنے کے بعد اس کے عذاب کے اندر اضافے کا باعث بن جاتی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی اولاد کو نعمت سمجھتا ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے جی، لیکن نعمت کی تعریف کیا ہے؟ نعمت کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ نعمت ہے، اور ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ سے دور کر دے، وہ تمہاری اولاد کی صورت میں ہے، وہ تمہاری بیوی کی صورت میں ہے، وہ تمہارے گھرانے کی صورت میں ہے، وہ کاروبار کی صورت میں ہے، فہی بلیہ، وہ مصیبت ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی اولاد جو بگڑ جاتی ہے وہ والدین کے لیے دنیا میں بھی مصیبت کا باعث ہوتی ہے، اور اخروی طور پر بھی اگر والدین ان کی تربیت کی فکر نہ کریں تو وہ اخروی طور پر بھی وہ ان کے لیے مصیبت کا باعث ہوتی ہے۔ تو اللہ نے نعمت، اپنی نعمت اولاد کی صورت میں آپ کو عطا کر دی، اس کو نعمت بنائیں، اس کو نعمت بنائیں اس طرح کہ یہ اللہ کے قریب کرنے کا آپ کو سبب بن جائے۔ آپ ان کو اللہ کے قریب کریں گے تو یہ آپ کو اللہ کے قریب کرنے کا سبب بنے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، آپ صرف اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہیں کہ دنیاوی علم زیادہ سیکھ لے، اچھی نوکری مل جائے، اس کو 2-4 لاکھ کمانا شروع کر دے، دینی کوئی فکر نہیں، بس ایک بار قرآن پڑھا دیا، بس مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے جی ختم کرو جی بس، اس کے بعد بچہ سال ہر سال قرآن نہ کھولے، کہا فہی بلیہ، یہ مصیبت ہے تمہارے لیے، یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے اس پہلو کو ہمیشہ مد نظر رکھیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے ایک دن 10 ذی الحج کا دن نہیں ہے، پورا سال ہے۔ ہر دن ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے والا ہے، ہر دن۔
بہت سارے امور ہیں۔ جب ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو یہ سارے کے سارے امر ہمارے سامنے واضح ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجتماعی قربانی کا انتظام ہماری مسجد میں اس سال بھی وہ موجود ہے، تو جو ساتھی حصہ لینا چاہتے ہیں وہ جمعے کے بعد وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ فی حصہ 40,000 روپے وہ مختص کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی ہر سنت پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے بہترین نمونہ اس کو اپنانے والا ہمیں بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کی، ہماری اولاد کی بہترین تربیت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اولاد سمیت ہماری اصلاح کر دے اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے۔ ہر طرح کی خیر اور بھلائی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دے، ہر طرح کے شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔